السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھا، کچھ باتیں مدینہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ سے مدینہ کو کیا فضیلت عطا کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ مدینہ کو دار الہجرہ کہا جاتا ہے، ہجرت کا گھر۔ حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طابہ ہے، طابہ، طا الف با ہا، طابہ مدینہ کا نام، اور یہ احد کا پہاڑ ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے، مدینۃ النبی۔ مدینہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شہر، سٹی، لیکن اصل نام کیا ہے؟ مدینۃ النبی، نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین اس کو یثرب کہا کرتے تھے، جو آپ کے جانے سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے اس کا نام تھا، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی، یعنی برے لوگ وہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے اور وہ رہنے بھی نہیں دیتا، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگاتے، یعنی تیز کرتے، اسپیڈ تیز کر لیتے تھے جب مدینہ نظر آتا، اس میں جلد پہنچنے کے شوق سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات بھی رکھتے تھے، انسانوں سے بھی محبت رکھتے تھے اور جگہوں سے بھی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی، فرمایا، اے اللہ، جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے ساع میں، یعنی پیمانے میں، اور ان کے مد میں برکت فرما، یعنی ناپ تول کے پیمانوں میں برکت دے دے، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف پھیر دے، یعنی اس وبا کو یہاں سے دور کر دے، اس کا رخ پھیر دے۔ یہ جتنی بھی حدیثیں میں پڑھتی ہوں، یہ روز کی روز ساتھ کے ساتھ ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دی جاتی، تو اس لیے اگر آپ کو کچھ بھی مس ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ لکھنے سے رہ گیا اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے، اور یہ کیا۔ تو ہر ایک کو ڈھونڈنے کی مشقت میں نہیں ڈالا گیا، آپ ان کو جب چاہیں وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ کبھی کہیں بھی کچھ کوٹ کرنا ہو، پڑھانا ہو، کسی کو بتانا ہو، کوئی پچھلا ریفرنس دیکھنا ہو، کسی قسم کا کوئی شک گزرے اپنے لکھنے پر، تو آپ سب وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ایسا ہی محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، بلکہ مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے ساع میں اور ان کے مد میں برکت دے دے۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا کر۔ ظاہر ہے لوگ قربانیاں دے کر یہاں آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے،
تو انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا تو اس کے بدلے میں ان کو اس سے بھی بہتر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا. مدینہ میں کیا اگتا تھا؟ کھجور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد میں پیمانہ اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل جو آپ کے پاس موجود ہوتا بچوں میں سب سے جو چھوٹا ہوتا تھا پہلے اس کو دیتے تھے. یہ بھی مائنرز میں سے ہے، طریقہ ہے، ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب قوموں پہ زوال آتا نا تو ان کے اندر سے طریقے مائنرز رخصت ہو جاتے ہیں. بس جو کام جیسے دل چاہے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے. اب اتنی بھی کیا فارمیلٹیز کہ سب سے پہلا پھل آپ کے پاس لایا جائے، پھر آپ اس کو سب سے چھوٹے بچے سے شروع کریں. ان سب چیزوں میں آخر کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. کیا وجہ ہو سکتی؟ کاموں کو کس طرح آرگنائز کیا جائے. اور جی اب دیکھیے کہ جب مثلا مہمان آتے ہیں گھر میں، آپ کچھ لے کر آتے ہیں تو بچے کیا چاہتے ہیں کہ پہلے مہمانوں سے پہلے ان کو دے دیا جائے. تو ان کے اندر ایک بے صبرا پن ہوتا ہے. حالانکہ عام طور پر باقی چیزیں جو بڑوں کی محفل ہوتی تھی اس میں آپ دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، یا جو محفل میں بڑا ہوتا تھا اس سے شروع کی جاتی تھی چیز. لیکن اس خاص معاملے میں آپ بچے سے شروع کرتے، کیونکہ بچے نئی چیزوں کی طرف جلد ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اب پہلا پھل آیا ہے، اب ہمیں تو پہلے اور دوسرے پھل کا ویسے بھی اندازہ نہیں، اس لیے کہ سارا سال ہی ہر پھل ہی پہلا ہے. بھلا ہو فریزرز کا اور کولڈ سٹوریج کا. کچھ چیزیں پہلے کولڈ سٹوریج میں رہتی ہیں، وہاں سے رخصت ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے گھروں کے فریزرز میں رہتی ہیں مدتوں. تو پھر وہ پہلے پچھلے ان چیزوں کی ویسے بھی قدر بھی نہیں رہی، دلچسپی بھی نہیں، شکرانہ بھی نہیں، تو نعمتوں کی قدر، یہ ساری چیزیں باقی نہیں رہی. تو بہرحال پھر وہ زندگی کا لطف بھی ختم ہو گیا نا، ہر چیز سے بور ہو چکے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود ہوتے ان میں سے بچے کو پہلے دیتے. اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی میموری چونکہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور ان کو بچپن کے واقعات یاد رہتے ہیں. تو میں نے ایک لیکچر سنا تھا، خاص طور پہ انہوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس وجہ سے بھی اہمیت دیتے تھے کہ بعد میں پھر وہ یاد کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے پھر ان کو دین سے محبت ہوئی. کہتے ہیں نا کہ جس تحریک میں بچے شامل ہو جائیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. جی یعنی کوئی بھی موومنٹ جو ہوتی ہے اگر اس میں بچے شامل ہو جائیں، کئی لوگ تو جوانوں تک رہتے ہیں نا کہ یوتھ ہو تو بس ہر چیز آگے بڑھ جاتی، لیکن یوتھ نہیں، بچے. کیونکہ جس کام میں بچے شامل ہو گئے اور وہ بھی اس کام کی اتنی ہی اہمیت سمجھتے ہیں جتنی بڑی، تو بڑوں کا ویژن جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب بڑوں نے تو آہستہ آہستہ رخصت ہو جانا ہے، تو پھر اس مشن کو کس نے کیری کرنا ہے؟ بچوں نے کرنا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مختلف مواقع پر اہمیت دیتے نظر آتے ہیں، اور جیسے یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں، نہ تو وہاں طاعون اور نہ دجال داخل ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا رعب بھی داخل نہ ہوگا، ڈر خوف بھی داخل نہیں ہوگا. ورنہ تو ہم دوسرے ملک میں بیٹھ کے سنتے ہیں نا کہ فلاں جگہ فلاں آفت آ گئی، کہیں زلزلہ آ گئی کچھ، تو ہم بیٹھے بیٹھے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی یہ حالت ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا. کوئی سونامی کا آپ نے سنا ہوگا، جاپان پہ جو کچھ ہوا، تو گھر میں بیٹھ کے نیوز سن کے بھی ایک پریشانی سی ہو جاتی. لیکن یہ کہ جو لوگ مدینہ میں ہوں گے ان کو اگر یہ خبر ملے گی بھی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو انہیں اس سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے خوشخبری دی ہوئی ہے کہ وہ خود کیا اس کا رعب بھی داخل نہیں ہوگا مدینہ میں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا رعب بھی داخل نہ ہو سکے گا. اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہرا ہوگا. عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں، اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص وہاں سے مائگریٹ کر جاتا ہے یا اس کو چھوڑ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے
تو ایسا نہیں کہ مدینہ کی رونق ختم ہو جاتی ہے یا اس کا کاروبار ماندہ پڑ